کے اندر از خود 2 جلدوں کے اندر حضور نے مصحف شریف کو ترتیب دے دیا تھا، جو امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کے پاس موجود تھا، پھر صدیق اکبر کے پاس وہ آیا، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آیا، حضرت عثمان غنی نے اسی مصحف قرآن کو جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلوایا تھا، اس کو سرکاری سطح پر پھر چھپا کے پوری امت مسلمہ کو تقسیم کروایا۔ قرآن ترتیب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، قرآن حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا۔ پھر یہ تمام کا تمام احسان میرے رب کریم کا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں میں عرض کرتا رہوں گا۔ میں اس تقریب کا باقاعدہ طور پر حافظ احمد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ احمد علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض، وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں قبلہ حافظ احمد علی صاحب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ اب ہم اپنے پہلے سامعہ کو جناب حافظ حماد صاحب کو گزارش کریں گے وہ تشریف لائیں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختصر سی نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے
ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ذرا درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت کے کلام ہے، بہت خوبصورت، مل کے پڑھیے۔ شمشک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے برسدانی دیکھ کر بدوں پر بھی برسا لے، بدوں پر بھی برسا تو زندہ میں زندہ
عالم سے چھپ جائیں بابا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے آقا جی کا صدقہ اللہ ساری کائنات کو عطا فرما رہا ہے. جو کچھ بھی ہوئے زمین پر جس کو عطا کیا جا رہا ہے میرے نبی کا صدقہ عطا کیا جا رہا ہے. اور حلالی بندے کا کام جس کا کھائے اسی کا گاہے. یہ حلالی بندے کا کام ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے نمک حرام بھی ہوتے ہیں. تیرا کھاتے شام. یہ وہ رات ہے جس رات مغرب کی نماز ہوتے ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے مغرب کی نماز ہوئی، افطاری ہوئی، اللہ کی رحمتیں شروع ہو گئیں. اور اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کی نماز تک برستی ہی رہیں گی. یہ وہ نا جی بارش ہے نا جی، بارش تیز بارش ہے تو وہ ساری گندگی شندگی لے کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے. تو آج اللہ کی رحمت کی بارش ہے، گناہ گاروں کے سارے گناہ لے کے آگے نکل جائے گی، پیچھے ایمان والے خالص چھوڑ جائے گی. آج کی رات کی چند گھڑیاں اس کی قربانی ہماری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری مغفرت فرما دے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس رات خوب عبادت فرماتے. اور قرآن خود کہتا ہے یہ کوئی عام رات نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی قدر والی رات ہے. حضرت جس کو رب قدر والا کہے، حقیقی قدر والا تو وہی ہے نا. میں کہوں حضرت صاحب، علامہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل قدر والا وہی ہے جس کو میرا رب کہے یہ قدر والا ہے. اس رات کو میرے رب نے قدر والا کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بڑی قدر والی رات، شانوں والی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ہم اپنے رب کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی وسعتیں، اس کی بلندیاں، اس کے کمال جہاں پر ہمیں اللہ بتانا چاہتا ہے ہم نہیں پہنچ سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. انشاءاللہ تعالی لذیذ آپ کو لنگر پانی کروانے کے بعد ہم صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے. آج کی رات انشاءاللہ مسلسل ہم عبادت ریاضت کے اندر گزاریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک اور صاف ستھرا فرما دے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اس رات ملائکہ
اور الروح نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ الروح سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس رات جبریل امین اترتے ہیں۔ فرشتے تو ہر رات ہی اترتے ہیں، لیکن یہ رات اس لیے خاص ہے، آج کی رات فرشتوں کے ساتھ ان کے سردار جبریل امین بھی ہوتے ہیں، اس لیے بڑی قدر والی رات۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر جس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں وہ رات قدر والی ہے، جس رات قرآن نازل ہو وہ رات بڑی قدر والی ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں جس رات جبریل کے بھی امام تشریف لائے ہوں، جس رات صاحب قرآن خود تشریف لائے ہوں، وہ رات بھی بڑی قدر والی رات ہے۔ اگر لیلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر، جس رات جبریل آئے، جبریل میرے مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں، جبریل امتی ہے، میرا سونا نبی نبی ہے اس کا بھی، جبریل مقتدی ہے، آقا جی امام ہیں، امام افضل ہوتا ہے مقتدی سے۔ اگر مقتدی کی رات، جس رات مقتدی اترے اس رات قدر والی رات کہلاتی ہے، تو ایمان سے جس رات میرا سونا نبی آیا ہے وہ رات بھی بڑی قدر والی رات ہے۔ قدر والے جانتے ہیں شان عز و اہل بیت، آقا جی کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں وہی جانتا ہے جو خود قدر والا ہے۔ نسلی آدمی نسلی کی عزت کرتا ہے، بے نسلے کی تو عادت ہوتی ہے اسی کا کھانا اسی تھالی میں چھید کرنا، جس کا کھانا اسی کی تھالی میں چھید کریے، بے نسل اصلا نال جنے کی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال جنے کی کریے پٹھیاں چالنا چل دے۔ بے نسلے آدمی کی عادت ہوتی نہیں، جو جس تھالی میں کھائے چھید کرے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں حلالی حرامی ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ حلالی اور یہ حرامی، عادتیں بتا دیتی ہیں کس کیٹیگری کا بندہ ہے، وہ عادتیں بتاتی ہیں۔ ایک خاندانی آدمی ایک مرتبہ جس دسترخوان سے کھا لے، جس کا نمک کھا لے، مرتا مر جائے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، کبھی غداری نہیں کرے گا۔ جس کا نمک کھائے اس کے ساتھ غداری، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میں اب اپنے چودھری صاحب کو گزارش کروں گا کہ جناب سجاد صاحب، چودھری سجاد کمبو صاحب، وہ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اپنی خوبصورت آواز سے حضور کے ذکر پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیے۔ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بس میں سجانے کے لیے بزم سجانے کے لیے شمع توحید جلانے کے لیے شمع توحید جلانے کے لیے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا
को सुनाने के लिए आप आए। सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप आए। काफ़िले वाले भटक जाए ना मंजिल से कहीं। काफ़िले वाले भटक जाए ना मंजिल से कहीं। दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक मुर्दा से उबलते हुए तूफान में। एक मुर्दा से उबलते हुए तूफान में। कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप आए। शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौधरी सज्जाद कंबोज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज़ में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक कर रहे थे। मुझे ये कलाम सुनकर मज़ा आया। आज हज़रत वो इत्मीनान, वो सुकून, वो क़ल्बी रूहानी चीज़ें अब नज़र नहीं आती। अब तो जितना कलाम डिस्को होता है गानों की तर्ज़ों के ऊपर, वो कलाम फिर उसके साथ वो ज़ाहिरी बात है वो तर्ज़ें डिस्को हैं तो वो फिर मोहताज होती हैं ढोलकी की, एक रिदम की जो है वो मोहताज होती हैं। अल्लाह की कसम खुदा का कलाम महबूब की नात किसी रिदम की मोहताज नहीं। ये ख़ुद एक रिदम है, ये ख़ुद एक सुर है, ये ख़ुद एक तरन्नुम है, ये ख़ुद एक साज़ है। और जब ये साज़ आपको आ जाए हज़रत, ये राग आपको आ जाए, ये सुर आपको आ जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह कहता है ये कायनात का सबसे बेहतरीन सुर है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने सुर क्यों कहा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मिलता है हमें कुरान मजीद के अंदर। क़ाला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह नहीं अपना, या अल्लाह तुम मुर्दों को ज़िंदा किस तरह करता है। कैफ़ तुह्यिल मौता, ए पाक परवरदिगार आलम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं, या अल्लाह तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। कुरान कहता है क़ाल अवलम तुमिन, कि आपको इस बात पर यकीन नहीं कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ।
قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ مجھے بالکل یقین ہے، لیکن ذرا اطمینان قلب کے لیے اگر تو مردے میرے سامنے زندہ کر دے تو مجھے ذرا یقین ہو جائے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، قال آپ اس طرح کریں 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، پھر ان کے ساتھ اپنا سر ملا لیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 4 پرندے لو پیارے نبی، اپنے سر کے ساتھ ان کا سر ملاؤ، جو تمہاری بولی ہے وہ ان کی بولی ہو، تیرا سر ان کا سر آپس میں مل جائے۔ فخذہن اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، جب تیرا سر ان کے سر کے ساتھ مل جائے، یعنی آپ کا سر وہی سر، مراد جب تو پکارے وہ آئیں، جب تو اڑائے وہ اڑیں، تو بلائیں وہ آئے، تو بھیجے وہ جائے، تیرا سر ان کے سر کے ساتھ مل جائے، پھر فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کا کیما کر دو، ان کا کیما کر دو، اور ہر ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ان 4 پرندوں کے کیمے کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ 4، یہ قرآن ہے، یہ کوئی میں آپ کو ناول نہیں سنا رہا۔ آج کا جو میرا نوجوان ہے وہ سر کا محتاج ہو چکا ہے، اور سر بھی غلیظ سر کا محتاج ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے ساتھ سر ملا تو، اور قرآن کہتا ہے پھر اس کا ہم کریں کیما، کیما کرنے کے بعد اس کو کریں مکس، پھر پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھیں۔ پیارے نبی ان کی سریاں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو ندا کر بلا۔ مفسرین مختلف لکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا او میرے مور، او میرے کبوتراں، 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھو اور آواز دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تو ان کو آواز دے، پکار، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے۔ نبی کے سر کے ساتھ سر مل جائے تو قرآن کہتا ہے کیما ہو جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جائے، پھر جب وہ آواز دے گا وہ کیمے بھی اڑ اڑ کے جناب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی سے سر لینے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کی قسم تصور ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایمان سے بتانا، یہ جب بھی نعت لکھتے ہیں گانوں کی طرزوں کے اوپر تو ان کے تصور میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہی گانا چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے مولانا کا انٹرویو ہوا، وہ کہنے لگے کہ آپ گانے سنتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، 70 سے پہلے سنتا تھا، لیکن اب بھی اگر کوئی 70 کی ٹون چل رہی ہو تو 1 منٹ سے پہلے میں پکڑ لیتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے سب سے بڑی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے اور 70 کے گانوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹون کے اوپر، اس سر کے اوپر آج کا سر ملایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت بڑی کوفت ہوتی ہے، نعت تو نبی کی ہے، سر گانے کا ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارے بڑوں نے سریں بنائی ہیں، آپ کو قیامت تک چیلنج ہے، مجھے بتاؤ یہ کون سا گانا ہے؟ اللہ کی قسم ان کے اپنے سر تھے، ان کے تصور میں رخ مصطفیٰ ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سونوں میں جان کھا، ایک سونوں میں جان کھا، او جان کے جان سچ سچ خبر دی میں شان کھا، جس شان سب بڑیاں سبحان اللہ، مل کے گاؤ سبحان اللہ، مج مج ما حسن حسن ما کتھے میری تیری سنا اب یہ بھی تو نعت تصور باندھ کے لکھی گئی نا۔ ہاں جی، یہ تصور کس کا تھا؟ یہ رخ مصطفیٰ کا تصور تھا، ادائے مصطفیٰ کا تصور تھا۔ اس صورت نو میں جان آکھا،
ہاں جی، جیسا ایسا لگتا تھا کہ نعت گو جو ہے وہ رخ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے قلم اٹھا رہا ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ ہائے 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 یا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. یہ بھی تو سر ہے نا، یہ سر، یہ جو قرآن کا سر ہے، یہ جو نبی کا سر ہے. اللہ کی قسم مرنے کے بعد بھی ہمیں امام عالی مقام نے بتا دیا سر اگر مل جائے قرآن کے ساتھ تیرا تو تیرا سر بھی اگر نیزے کے اوپر ہوگا تو پھر بھی یہ سر چھوٹے گا نہیں، یہ سر پھر بھی چلتا رہے گا، پھر بھی وہ چلتا رہے گا. جب آپ کا سر انور بازاروں سے گزارا گیا، ایک کھڑکی میں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور وہ بندہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ بڑا عجیب واقعہ ہے اصحاب کہف کا. دیکھو کیسا میرے رب نے اصحاب کہف کو سلا کے اٹھا دیا اور 309 سال کے بعد وہ اٹھ گئے. تو آپ کے سر انور سے آواز آئی، اوے بندہ خدا سو کے اٹھنا، یہ آسان ہے، یہ ممکن ہے، لیکن کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنا یہ اس سے بھی عجیب بات ہے. سر مل گئے نا، ہمارے سر اس وقت آؤٹ ہو چکے. ہر ایک شے اپنے وجود کو باقی رکھتی ہے اس وقت تک جب تک ہم اس کی اصل کے ساتھ جڑے رہیں. دین باقی رہے گا جب تک ہم اس کی اصل کے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ کی قسم یہ لوگ ہیں نا، پہلے نعت خواں نہیں تھے. محمد علی ظہوری قصوری صاحب کو دیکھو، خورشید عالم کو صاحب کو دیکھو، قاری زبید رسول صاحب کو دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ. حضرت یہ اپنا کراچی کے ایک نعت خواں تھے یوسف میمن صاحب، بڑا یار سونا کلام پڑھنے والا بندہ. ہاں جی، یہ سونے کلام پڑھنے والے لوگ تھے. یہ کیوں نہیں لوگ لے کے آتے، اس کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ جب ملے گا پھر اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے ہاں اب ہماری بارگاہ میں قابل قبول. حضرت بلال حبشی کا کتنا مقام ہے بتاؤ، کتنے سریلے تھے، ان کا سر نبی کے سر کے ساتھ مل گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب میں تلاوت کے لیے، مختصر تلاوت کے لیے قاری صاحب، قاری رب نواز صاحب کو میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اللہ کے کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرمی مولا النعمی شکر کو معروف بالاشاراتہ انگلی کے اشارے پیڑ چلے ایجاز سے پتھر بول اٹھے اللہ 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 اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 ماشاء اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے بچوں کو الحادیت سے محفوظ رکھے. آج کل جدیدیت کے نام پر جدت کے نام پر بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جدت کے نام پر بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمارے بچے ابھی میں آپ کو عرض کروں تو پچھلے دنوں میں نا جی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی. وہ ایک بندہ نا جی یہاں جی بیٹھا ہوا اینڈ سیر چھوٹ کے پھر کہنا اوہو ہم نے جتنی دی زندگی میں ہم نے وطر پڑھے غلط پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے کنویں کے مینڈک جنہ انہاں کول ہے نا جی جیڑی شے انہاں دے سامنے آئی انہاں کہا جی ساری دنیا یہی ہے, سارا طریقہ کار یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی کوئی نہیں. ڈرامے بازی اللہ معاف کرے. وہ پھر یہ جو جب سے یہ نئے اسکالر اور نئی پودے آئی ہیں نا جی برساتی مینڈک کنویں کے مینڈک, یہ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے پھر لوگ سب سے پہلے ان کا ریئیکشن یہ ہوا, جاہلوں کا ریئیکشن یہ ہوا لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو ماننا چھوڑ دیا. پھر نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے بابے تے شاہی کوئی نہیں. پھر یہ نعرے لگنے لگ گئے صحابہ تے شاہی کوئی نہیں. پھر یہ نعرے لگنے لگ گئے اہل بیت تے شاہی کوئی نہیں, حسن تے شاہی کوئی نہیں. پھر اللہ دے اگے رسول اللہ تے شاہی کوئی نہیں. یہ صراحتاً قرآن پاک کی سینکڑوں آیات مقدسات کا انکار ہے. صراحتاً ایک برکت کے طور پہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی بے ایمان ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی بے ایمان ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عزت کس کے لیے؟ اس کے رسول کے لیے. عزت کس کے لیے؟ اس کے مومنوں کے لیے, اس کے پیروکاروں کے لیے. لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے. ایمان سے بتانا میرے رب نے سچ کہا یا نہیں کہا.
قرآن سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر جو اس کے خلاف بات کرے وہ تو شہی کوئی نہیں، وہ تو پیشاب نہیں روک سکتے، ہاں جی انہوں نے تو سلوانہ لا دیتی گئی. یہ ذہنیت انسان کو الہاد کی طرف لے جاتی. آپ صرف بخاری شریف مجھ سے سنیں، بخاری میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ دی قسم ہے جے تسی اپنے گریبان نہ پھاڑ لیتے گل ہوئی نہیں. عشق رسول کو ہم آپ کو ایسے بتائیں گے اور بخاری ہی سے بتائیں گے، مسلم سے ہی بتائیں گے عشق مصطفیٰ کیا ہے، صحابہ نے کتنا عشق رسول کیا ہے. اللہ کی قسم تڑپ اٹھو گے. یہ لوگ ان کے سامنے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور پھر دعویٰ ہوتا ہے علمی کتابی کا، لیکن کتابیں نہیں پڑھتے. میٹھا ہپ ہپ کوڑا تھو تو جڑا اپنا مطلب دا وہ لے لیا، جڑا اپنا مطلب دا نہیں وہ چھڑ دیتا. اب بخاری ہی کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب نماز ایک بندے کی دیکھی، فرمایا ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ کی نماز تھی، یعنی رفع یدین کا ترک کرنا بخاری کے اندر روایت موجود ہے. لیکن ڈرامے بازی ہے نہیں. اب اس کا ریئیکشن یہ ہوا بابے تے شے کو نہیں، نبی تے شے کو نہیں، فلانا تے شے کو نہیں، فلانا تے شے کو نہیں، انہاں کہا پھر رب بھی شے کو نہیں. ملحد ہو گئے وہی بچے جو 10 سال پہلے 5 سال پہلے اللہ کو ماننے والے تھے، اب اسلام کا ہی انکار کیے جا رہے ہیں. ایک بچہ آیا یہاں پہ، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے دادے کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، بڑا ادب والا بچہ، ان کا خاندان بڑا ادب والا ہے. این جا کے سلام کر رہے ہیں. میں کہا بیٹا جب کسی بڑے سے بات کرتے ہیں نا تو پتر ادب سے ایسے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ آداب ہیں، اخلاق ہیں. تو میں ملایا نہیں، 2 ہاتھ ملائے تھے، ایک تیرا تو ایک میرا. میں کہا ٹھیک ہے میرا پتر، تیرا قصور ہی کوئی نہیں، تیری صحبت ہی گندی. کس مقام پر یہ بے ادبی دکھائی گئی ہے. میرا نوجوان جس کا باپ جس کا دادا بڑے مہذب لوگ، لیکن ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، تو یہ بدتمیزی کس نے سکھائی، یہ ادبی کس نے سکھائی؟ یہ سکھائی ہے آج کے اس برساتی اور کنویں کے مینڈک نے. ورنہ اللہ کی قسم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامی، بخاری کے اندر روایت، مسلم کے اندر سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے، جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے تھے صحابہ اس طرح چپ کر کے بیٹھتے تھے جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، ذرا سے بھی سکون وہ حرکت نہیں کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، یہ کتاب الوضو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا جی کے اس رسالہ شریف کو وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ جھپٹ پڑتے تھے، اتنا جذبے کے ساتھ جھپٹتے تھے گویا جنگ لگ گئی ہے جی. ہر کوئی وہ پانی لینے کے فراق میں ہے، مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے. امام بخاری کہتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ لینے کے بعد ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور ہاتھوں پہ لینے کے بعد اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. یہ صحابہ مل رہے ہیں رسالے کو، حضور کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں. اور امام بخاری کہتے ہیں جس کو تو یہ سعادت مل گئی سو مل گئی، جس کو نہ ملی وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی اپنے منہ پہ مل رہا ہے. اور دسو کی کہو گے پھر؟ یہ بخاری کا حصہ کیوں نہیں سنایا جاتا ہے؟ صرف اپنے مقصد کی. سامعین ذوی الاحترام، البتہ آج مشکوٰۃ شریف میں آپ کو بھی نا یہ بھی بخاری شریف ہی کی روایت ہے، آپ کو بڑی مزے کی روایت سناؤں. آج کی رات عبادت کی رات ہے، اس لیے ذرا 2 منٹ زیادہ بھی ہو گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. یہ نا جی بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ آگے جی متفقن علیہ، بلکہ متفقن علیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ امام بخاری نے امام مسلم نے دونوں نے اس کو نقل کیا ہے. اور کہتے ہیں وعنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثہ من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فاتى الابرص. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کہتے ہیں پچھلی امتوں میں 3 لوگ تھے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک آقا جی نے فرمایا ابرصا کوڑی، دوسرا اقرع گنجا، تیسرا اعمى اندھا. کوڑی، گنجا تے انا، 3 لوگ تھے اور تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجا. تو کہتے ہیں جی فقال ای شیء احب الیک، ایک آیا الیہ ملکا فاتى الابرص، آیا جی ایک فرشتہ آیا اور وہ کہنے لگا یار کیا چیز تجھے پسند ہے. کوڑی کے پاس آیا، کوڑی کے پاس، اور کوڑی کو کہنے لگا تجھے کیا چیز پسند ہے. حضرت کوڑی نو کی چاہیے اس اج کل تو سارے منڈیا بھی بڑی نے کریماں لا لا کے، کڑیاں تو چلو چٹیاں ہوندیاں سو ہوندیاں، اج کل سارے منڈیا بھی بڑی نا شوق ہے کہ میں کریماں لا لا کے چٹا ہوا.
حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا جی نے فرمایا، اس نے کہا کہ حسن و جلد حسن، قال لون حسن و جلد حسن ويذهب قدي رني الناس، کہتا ہے کہ یار اور کیا چاہیے، سونی جلد ہو جائے، سونا منہ ہو جائے، ہاں جی خوشبو آن لگ جائے جسم وچوں، میں نے اور کی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا، پھر کہا ٹھیک ہے جی احب الیک، ٹھیک ہے جی میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں۔ قال فمسحه فذهب عنه قدره واعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فاي المال احب اليك، قال الابل، قال او قال البقر۔ حضور فرماتے ہیں اس فرشتے نے کیا کیا، یہ الفاظ بخاری اور مسلم کے اندر دونوں میں موجود ہے۔ اس فرشتے نے کیا کیا، اس نے فمسحه، اس نے اس کوڑی کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اس کے جلد پہ ہاتھ پھیرا۔ ایمان سے بتانا یار، یہ ہاتھ کون پھیر رہا ہے؟ بولو یار، فرشتہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ یہ کون ہاتھ پھیر رہا ہے؟ کتاب میرے سامنے ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کچی بات نہیں کریں گے، جو بات کریں گے مضبوط باحوالہ۔ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، ابھی دل کرے، بعد میں دل کرے، جب دل کرے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ لگایا فرشتے نے، کس کو ہاتھ لگایا؟ کوڑی کو ہاتھ لگایا۔ یہ روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں سونی جلد بھی مل گئی، سونا بدن بھی مل گیا، جسم میں خوشبو بھی آنے لگ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ کوڑی نو حسین بنا دینا، آج کل تو کالے پلاسٹک سرجری کروا کے وہ سونے ہو رہے ہیں، تو وہ اگر سونا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی شرک ہوا؟ اگر یہ شرک ہے، کسی غیر اللہ کا مدد کرنا، شفاعت دینا، ماننا شرک ہے، تو یہ شرک بیان کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شرک لکھ کون رہا ہے؟ امام مسلم اور امام بخاری۔ بڑے تعجب کی بات نہیں؟ یا پھر تعویل کرنی پڑے گی کہ بھائی حکم اللہ کا تھا، کر یہ رہے تھے، اصلی پاور اللہ کی تھی، یہ وسیلہ تھے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، اور دینے والا خدا ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہے۔ یا تو پھر مانو یہ شرک ہے، اللہ کے بغیر کوئی شے نہیں دے سکتا، سیدھا کہہ دو کافر۔ اور یہ کفر کون معاذ اللہ بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب۔ اور نقل کون کر رہے ہیں؟ امام مسلم اور امام بخاری۔ یا پھر تعویل کرنی پڑے گی کہ دیتا خدا ہی ہے، بوسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے۔ دیتا خدا ہی ہے لیکن بوسیلہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ وہ فرشتہ تھا، شکل انسانی میں آیا، اس کی فرشتے والی نورانیت نہیں ٹوٹی، وہ نظر انسان آ رہا ہے فرشتہ اللہ کا۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے۔ قال فمسحه فذهب عنه قدره، جو اس نے چاہا تھا اس کو مل گیا، سونی جلد مل گئی، سونا چہرہ مل گیا۔ اور فائل، پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اور کوئی بتا دو، کوئی اور تو تمنا۔ اس نے کہا یار کیا پسند کرتے ہو؟ قال البقر او ابل۔ حضور فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے، شک اسحاق لانہ الابرص والاقرع، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گنجے نے کہا تھا یا یہ حضور نے ہمیں بتایا تھا، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ہو گئی۔ ایک نے اس فرشتے سے مانگا تھا مجھے گائے بڑی پسند ہے، مجھے گائے بڑی پسند ہے، اس نے حاملہ گائے دے دی، یا اس نے اونٹنی کہا تھا، اس نے اس کو حاملہ اونٹنی دے دی، اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے۔ اب سب سے پہلے کس کا مسئلہ حل ہوا؟ کس کی مشکل کشائی ہوئی؟ کوڑی کی۔ اب وہ فرشتہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں جی وقال الاخر بغیر فاوتیا فنہ عشرہ فقال بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تو اس میں برکت عطا فرمائے۔ قال فات الاقرع فقال ای شیء، پھر وہ آیا جناب گنجے کے پاس، ای شیء احب الیک، گنجے کے پاس آیا، گنجے سے پوچھنے لگا تجھے کیا پسند ہے؟ آئے جنہ دے گنج اڈے ہوئے نا، انہاں کو پوچھو بال کنی وڈی نعمت ہے، ہاں جی، جن کے سر میں بال نہیں ہیں نا آپ ان سے پوچھیں۔ بندہ جنہ کول تے پیسے ہیں وہ اپنے پیسے لوا کے گنج رکا لیندے نے، ساڈے ورگے جنہ دے بالکل ہی چٹ صفائیاں ہو گئی، پیسے بھی نہ ہون لوان دے، انہاں کو پوچھو وال کیڈی نعمت ہوندے۔ اس نے کہا ہاں جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب انی هذا الذی قد رانی الناس قال فمسحه فذهب عنه، کہتے ہیں یار مجھے بال مل جائے نا تو کیا بات ہے۔ فرشتے نے فمسحه اس کے گنجے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے گنجے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے۔ اے تیری خیر ہو جائے، سارے منڈے نے ٹوپیاں بھی پاندے نے، تو بودا کٹ کے پاندے نے،
ایتے کھتی تے ٹوپی رکھی تو اگوں بودے کاٹ لے ہاں جی وال نہیں نا مار دینا ہے تیری خیر انہیں جناب وال ہو گئے بڑا خوش ہوئے جناب وہ کدی اینج مارے سر کدی اینج مارے سر پھر وہ کہتے جب اس کو مل گیا وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ اس نے کہا کون سی چیز تجھے پسند ہے میں نے کہا یار گاؤں ہے نا گاؤں کیا بات ہے گیا بن گاؤں اس کو دے دی اور اس کے لیے دعا کی قال بارک اللہ لک فیہا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے قال فأتى الأعمى پھر وہ آئے جی انے دے کول فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فأبصر به الناس فقال فمسحه فرد الله إليه بصره وہ اندھے کے پاس ہے اندھے سے کہنے لگا آپ کو کیا پسند ہے ہاں جی وہ ساڑھے پنجابی دی بھی مثال ہے نا جی انا کی منگے دو اکھی انگا کی منگے دو اکھی وہ کہنے لگا یار میرے کو اکھاں کوئی نہیں ہر ویل میں ٹھڈا کھانا رہنا کدی یہ ٹھڈا کھانا کدی یہ ٹھڈا کھانا لوگ میرا مذاق اڑا دے تو مہربانی نہیں کرتا یار مینوں اکھاں دے دے ہاں جی یہ وہ اندھا اس شخص سے کہہ رہا ہے جو فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا حضور فرماتے ہیں فمسحہ اس نے اس کو مس کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا یہ فرشتے نے مشکل کشائی کی تھی یا نہیں اندھے دی فرشتے نے مشکل کشائی کی یا نہیں اندھے کی اچھا جی پھر اس نے پوچھا قال ای المال احب الیک قال الغنم اس نے کہا جناب آپ کیا پسند کرتے ہیں اس نے کہا کہ حضرت جی اگر آپ مجھے بکری دے دیں تو جناب مہربانی ہوگی اس نے گیا بن بکری دی اور دعا دے دی برکت کی جا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے کوڑی نو حسن مل گیا مال مل گیا گنجے نو وال مل گئے مال مل گیا انے نو اکھاں مل گئیاں اور مال مل گیا تینوں کو ہو گیا جی اب اللہ کہتے ہیں ثم انه اتى الابرص في صورته وحياته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري اب وہ فرشتہ گیا جناب سب سے پہلے کوڑی کے پاس کے جا کے دعا دینے لگا ماشاءاللہ ہستے وستے رہو جناب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا سونی جلد دیتی ہے بڑی سونی صورت دیتی ہے بڑے خوشبودار جناب دا جسم ہے او ماشاءاللہ کنا مال ہے آپ جناب دے کول جناب دے ریوڑ لگے ہوئے جناب میں ایک مسافر آدمی ہاں تو تسی مہربانی نہیں کر دیں میں مسافر بھی ہاں سارا کچھ میرا لٹا گیا مہربانی کر کے مینوں کوئی شے ایسی دے دیو میں واپس گھر جا سکا ہاں جی تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا فقال الحقوق کثیرہ فقال انه کانی اعرفک الم تکن ابرصک یقدرک الناس نے کہا جناب گل ہے میری ذمہ داریاں بڑیاں نے خرچے بڑے نے جناب تسی ساڈے کول منگ رہے ہو ہاں جی میں بڑا مصروف آدمی ہاں بڑے میرے خرچے نے کاروباری ذمہ داریاں بڑیاں نے میں ہن کتوں لیا کے دیا تھانوں پھر فرشتے نے کہا کہ جناب تسی وہی نہیں جڑے کوڑی ہوندے سو تے فقیر ہوندے سو ہاں جی تے مینوں یاد ہے کہ ایک آیا سی بندہ تواڈے کول جڑا تانوں حسن بھی دے گیا سی مال بھی دے گیا سی جناب تے او اس سے مال وچوں مینوں دے دیو تے اب وہ کہتا ہے فآتاک اللہ وانما ورث هذا المال کابرا عن کابر چل میں کوڑی ساں جیسی غریب سا اسی نسل در نسل دادے پردادے لکڑ دادے تو امید ٹرے آ رہے ہیں خبردار نہ چت اج دا چور جڑا وڈا چور ہے نا جی وہ چوری کرنے تو بعد کی کہندا ہے اوے جنہ بھی مال ہے ساڈا نسلی در نسل ہے جدی پشتی مال ہے وراثتی مال ہے اچھا جی پھر اس نے کہا کہ اگر چلو ایسی بات ہے نا آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی شے نہیں یہ جو میرے پاس مال ہے یہ میرا وراثتی مال ہے تو کہ فقال اللہ مثلو ما قال ہاتھ لہذا ورد علیہ مثل ما رد علی ہذا تو نے کہا پھر ایسا کر اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا فرشتے نے دعا دی اوندا بیڑا غرق ہو گیا وہ جنہ بھی حسن سی وہ جنہ بھی سونی جلد سی وہ سارا گیا جسم میں بدبو پہ گئی سارا جسم اسی طرح پھر کوڑی ہو گیا اور مال بھی اوندا سارا مر گیا مارے چیکا ہون میں دینا اللہ دے نا تے دینا اللہ دے نا تے دینا کہ ہون نہیں چلو دوڑ جاؤ پھر جناب حضور کہتے ہیں قال وات الاعمى پھر وہ آیا اس کے پاس فی صورتہ و حیاتہ گنجے کے پاس گیا گنجے نے بھی ایسے ہی اس کا جواب دیا وہ جناب میں تو بڑا حسین جمیل شروع تو ایسا مال اسباب والا خاندانی بندے سا اس طرح نہ کرو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اندھے کے پاس آیا ہاں فی صورت ہی اسی صورت میں آتی ہی فقال رجل مسکین وابن السبیل
جناب میں مسافر ہوں، سارا کچھ لٹا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی مہربانی کر دو، مجھے کچھ عطا کر دو تاکہ میں گھر کو پہنچ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے جناب بیل جبالو باللہ الا باللہ بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک اسألک بالذی رد علیک بصرک وشاۃ اتبلغ بها فی سفری فقال قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری فخذت ما شئت ودع ما فواللہ لا اجحدک اليوم بشیء اخذته للہ۔ وہ کہتا ہے، امام بخاری لکھتے ہیں، امام مسلم لکھتے ہیں، میرے آقا جی نے فرمایا جب اندھے کے پاس آیا، اندھے نے کہا بھائی بات سن، یہ مال پڑا ہوا ہے، جتنا بھی بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ تمام کا تمام تو نے کیا ہے اللہ کے نام پہ مجھ سے سوال، جتنا مال پڑا ہے، جتنا تیرا دل کرتا ہے یہاں سے اٹھا کے لے جا۔ میں اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لوگ مجھے در در کے دھکے کھلاتے تھے، میں ذلیل و خوار ہو گیا، اب جناب یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے، میرے رب کے نام پہ تو نے مانگا ہے، جو تیرا دل کرتا ہے اٹھا کے لے جا یہاں سے، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں فقال امسک لک فانما ابتلیت فقد رضی عنک، میں نے کہا کوئی لوڑ نہیں، دیر دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو تجھے آزمایا تھا، ہم نے گنجے کو بھی دیا، ہم نے کوڑی کو بھی دیا، انہوں نے جناب اللہ کی نشکری کی، اس کے نام پہ نہیں دیا، ہم اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو ان کا بھی مال ہے وہ بھی ہم تجھے عطا فرمائیں گے۔ یہ بخاری کے اندر روایت ہے۔ جو اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھے، جو نمک حلالیاں کرے، اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، جو اپنے محسن کا در چھوڑ دے، جو اس کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں عطا فرماتا۔ آخری بیان سماعت فرماتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد حفاظ کرام کی خدمت کرتے ہیں، پھر آپ کو لنگر شریف کرواتے ہیں۔ لنگر بڑا شاندار الحمدللہ بنایا جی، اللہ تعالیٰ میرے ان ساتھیوں کو سب کو جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ قبلہ قاری محمد دانیال۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف الشهر صدق الله العظيم صدق يا رسول الله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, who is the glorious creator of all the universe, everything within it and out of it. Gentlemen, as we all know, we are experiencing the blissful month of Ramadan al-Mubarak. We all know Allah subhanahu wa ta'ala started the humankind from our all father, Hazrat Adam ala nabiyya alayhi salatu wassalam. The course of mankind, the course of guidance that our Creator started giving the guidance to the humankind, that all the guidance that started from Hazrat Adam ala nabiyya alayhi salatu wassalam. And by that time, prophets came at various times, at various locations, at various places. Sometimes many prophets at the same time. But all this guidance from our Creator completed at our Prophet. The final revelation was revealed at our Prophet, which was named as Qur'an Majid Furqan Habib. The course was completed on our Prophet as the name of Deen Islam, as our deen, the complete deen, which was completed, the guidance that was completed in the form of Qur'an Majid Furqan Habib for the whole humankind at our Prophet. And in this guidance, in this book of guidance, when we ask when it was revealed, the Qur'an Majid Furqan Habib tells us that this was revealed in the month of Ramadan, on the night of Laylatul Qadr, as quoted in the Qur'an Majid Furqan Habib. Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र. Allah subhanahu wa ta'ala quotes in the Quran Majid that Quran Majid, this book was revealed on the night of Laylatul Qadr. The night also known as the night of salvation. The night known as the night of forgiveness. Why this night was given to us, to our ummah? The ummahs before us, the nations before us, gentlemen, they had very long lives as compared to us. We, in our time, in our era, we have lives 50, 60, 70, 80. Very long if we live. It's 100, it's a century, not more than that. But the nations, the ummahs before us, they had very long lives. Lives of 900 years, 800 years, 1,000 years. People with so much long lives. And our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was saddened that the nations before us, the ummahs before our Prophet's ummah had so much long lives. How my ummah is going to surpass the deeds of those ummah. In that, Allah subhanahu wa ta'ala, as the reward, Allah subhanahu wa ta'ala gave our ummah the special nights. And specifically, this is one of the most blissful night, the Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala calls khairum min alfi shahr, the night that is better than 1,000 months. That is roughly equals to 83 years and 4 months. Gentlemen, if we do prayers, if we do good deeds, our whole life, we are not able to do so much deeds. That is the reward in this single night. That is the reward of this single night. This single night's reward, the good deeds done in this night, the prayers done or performed in this night are far more greater than our whole life. If we do abundant prayers our whole life, we may be not equal to do such prayers that we can have rewards in this single night. Gentlemen, this is the opportunity given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. This is the opportunity of forgiveness. This is the special night in which so much malaika, so much angels come to this earth, that the whole earth is so much crowded. This night is special. Why? The Rasul of angels, the Imam of angels, Jibreel Amin, the angel Jibreel, the most sacred angels, one of the most sacred angels, comes to earth. This is also one of the significance of this night. Why this night is significant, excellent. Gentlemen, this is the opportunity to avail, to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Not just a forgiveness, seek anything you want, anything. Because this night contains the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. The whole night is filled with the blessings, with the Allah subhanahu wa ta'ala's good rahmas, fulfilled with every moment, every single second of this night is an opportunity that we can avail. Instead of spending our nights, we spend whole our lives, whole our nights, the whole year, we spend our nights sleeping, we spend our nights doing other things, playing crickets, mostly the youngsters. We spend our whole Ramadan playing crickets, badmintons, as doing such deeds, but we could have availed this opportunity. The time has passed, but this is the opportunity. This night is so special that we can have the full forgiveness. If a person with sincerity prayer in this night and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, our whole life sins, the sins of our whole life can be forgiven. Gentlemen, so this is the message today. Seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the opportunity we have to avail. The opportunity to seek anything from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the special forgiveness sale given to us, given to the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah. माशाअल्लाह। सामने ज़बल एहतराम वाले शाम अल्लाह ताला का एहसान और उसके करम और उसके फ़ज़ल से
ہم نے الحمدللہ اس مرتبہ بھی قرآن پاک سنانے والے ساتھیوں کے لیے کچھ اہتمام کیا ہے چیزوں کا۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھی جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے حافظ محمد احمد علی صاحب، ان کو میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، اور جامع مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ 2 مٹھائی کے ڈبے ہیں، ایک سوٹ ہے، ایک رومال ہے، اور 20,000 روپیہ ہے جو آپ صاحب کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس کو اسی طرح ساری زندگی قرآن سنانے والا فرماتا رہے۔ اور اب میں ہماری جامع مسجد کے جو سامع ہیں، ہماری اس دفعہ الحمدللہ ایک بچے نے اسی مسجد کے اندر 15 سپارے پڑھے، اور اس نے ابتدا میں 15 سپارے پڑھنے کے بعد ان کی سماعت بھی کی ہے، اور اس کو میں اعزازیہ کے طور پر بلاؤں گا۔ جناب حافظ حماد محمد حماد بھائی، یہ ایک رومال، ایک سوٹ اور کچھ خدمت ہے، اور یہ ایک مٹھائی کا ڈبہ انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام ساتھیوں کی محبت۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہمارے اگلے 15 سپاروں کے سامع تھے جناب محترم المقام حافظ قاری محمد رب نواز صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا، یہ ایک سوٹ ہے، ایک رومال ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور یہ کچھ خدمت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کا سننا ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا جی، اور ہمارے مسجد کے خادم جناب قاری محمد دانش صاحب، یہ ایک سوٹ، ایک رومال، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور 15,000 روپے ہیں حافظ صاحب کے لیے، اور یہ انتظامیہ کی طرف سے سسٹم۔ باقی الحمدللہ ہم نے آپ سارے ساتھیوں کے لیے بڑا VIP لنگر کا انتظام کیا جی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی اوپر ہم ابھی ختم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر اوپر تشریف لے جائیں۔ اوپر ہم نے پورا وہ کیا ہے، دسترخوان لگایا ہے، پھر آپ کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور یہ میرے لیے بھی ہے انتظامیہ کی طرف سے، ایک مٹھائی، ایک سوٹ کا ڈبہ، ایک رومال ہے جناب۔ اچھا جی، اچھا جی، یہ جناب قبلہ محترم کی طرف سے کیا اس میں گرامی آپ کا حاجی یاسین صاحب کی طرف سے وفاد کرام کے لیے اور ہمارے لیے۔ کھڑے ہو جائیے ذرا سلام پڑھنے، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ
آقا جی جان کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث کو اور ہم سب بھی ہو حاضری نصیب اور دس آقا جی حاضر ہونا پیشکش کرتے ہیں گنا سن اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا مبارك عليه پروردگار کریم علی شریف کو صدقہ